میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہوگا۔ جب جنازہ آیا تو 2 جنازے آئے۔ کسی نے کہا اعلان تو سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، لیکن یہ تو 2 جنازے ہیں، دوسرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا۔ تو یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے، اس کی نبض پکڑی، نبض دیکھتے 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 اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا۔ اب مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا کے کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، سرخ اشارے پر گاڑی روک لی، سبز اشارے پر گاڑی نہیں چلا رہا ہے۔ لوگوں نے شور مچایا بھی گاڑی چلاؤ۔ جب اسے ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور فوت ہو چکا تھا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اصل آخرت ہے۔ ایک مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا، ایک نوجوان کا نکاح پڑھایا اور اگلے دن اسی نوجوان کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ نہیں کہ بوڑھے ہو کے مرنا ہے، جوان بھی مرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیمار ہو کے مرنا ہے، تندرست بھی مرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کاموں سے فارغ ہو کر مرنا ہے، انتہائی مصروف لوگ مر جاتے ہیں۔ اصل آخرت ہے، ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ایسی نصیحتیں بڑی زوردار۔ اللہ پاک نے ان کی بعض نصیحتیں قرآن میں بھی نقل کی۔ تو جب آخری وقت تھا نا لقمان حکیم کا، تو بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی نصیحتیں کرتا رہا، اب میری زندگی کا آخری وقت ہے، میں تمہیں اپنی آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ 6 نصیحتیں، ساری زندگی کا نچوڑ نکالا، ساری نصیحتوں کا نچوڑ نکالا۔ پہلی بات، پہلی نصیحت کہ بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی مشغول کرنا، دنیا میں اتنا اپنے آپ کو لگانا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے، جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے اتنا اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ بیٹا آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے، جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے۔ اب دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک سوال کرو تمہاری کتنی عمر ہو گئی، تو 100 جواب آئیں گے، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45 سال، 55 سال، 75 سال، 85 سال۔ دوسرا سوال کرو آپ کی کتنی عمر باقی ہے، تو ایک ہی جواب آئے گا کہ جی 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو دنیا کا تو کوئی پتہ نہیں، اس لیے زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑنا۔ اور آخرت میں کتنا رہنا ہے کہ جی وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جب ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے اعتبار سے آخرت کی تیاری کر لینا بھائی۔ تیسری بات فرمائی کہ بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا، زور لگانا کہ میں جہنم سے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری چیز تو ہے کوئی نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں۔ ہاں، کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔
جہنم سے بچ جانا، یہ ہے کامیابی۔ تو بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے نا، اس وقت تک جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا، زور لگانا میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ہاں، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو جہنم کی طرف لے کے جا۔ ہاں، چوتھی نصیحت فرمائی کہ بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، ہم محتاج ہیں نا، ہم تو بہت زیادہ محتاج ہیں، کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، ہوا کے محتاج، کپڑوں کے محتاج، ہم تو نمک کے محتاج، ہم تو کیا ہے تسمے کے محتاج، ہم تو سوئی کے محتاج، ہم تو دھاگے کے محتاج۔ انسان تو احتیاج کے مجموعے کا نام انسان، محتاج ہی محتاج۔ تو سب سے زیادہ ہم محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بولنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ سننے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ کھانے میں، پینے میں، چبانے میں، نگلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سانس لینے میں، دل کے دھڑکنے میں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت ہم کس کے محتاج؟ اللہ۔ ایک منٹ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک لمحے میں ہم کروڑ مرتبہ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، اتنی اللہ کی عبادت کر لینا، اتنا اللہ کو راضی کر لینا، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ ہم تو ہیں ہی محتاج، ہم تو ہیں ہی محتاج، تو اتنا اللہ کو راضی کرنا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ پانچویں نصیحت فرمائی، بیٹا جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو آدمی کی عادت ہے، جب آدمی نے غلط کام کرنا ہو نا تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چھپ کے کرتا ہے نا۔ تو جب تم کوئی گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے ہوں، کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا۔ ہاں، استاد نے شاگردوں کو ایک چوزہ دیا، ایک چھری دی کہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کوئی 2 منٹ بعد ذبح کر لایا، کوئی 3 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 10 منٹ، کوئی ایک بچہ دیر سے آیا، ذبح بھی کر کے نہ لایا۔ استاد نے کہا تم آئے بھی دیر سے ہو اور ذبح بھی نہیں کر کے لائے، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے شرط لگائی وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں جگہ جگہ گیا لیکن جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس لیے میں کیسے ذبح کر کے لاتا؟ استاد نے کہا یہ سارے بچے فیل ہو گئے، تم پاس ہو۔ جب گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے۔ چھٹی نصیحت فرمائی کہ بیٹا اگر گناہ کرنا ہی ہے نا تو کر لینا، لیکن کتنے گناہ کرنا جتنا تم جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ گناہ کا نتیجہ جہنم، گناہ کا نتیجہ عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور صحابہ کی طرف رخ کر کے فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو سناؤ۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور آپ کا خواب وہی، نبی کا خواب وہی، کہ خواب میں آپ کو جہنم دکھلائی گئی اور جہنم کے عذاب دکھائے گئے اور ان کی وجوہات بتائی گئی۔ تو ایک آدمی دیکھا جہنم میں، اس کو سیدھا لٹایا ہوا تھا اور سرانے ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا تھا، سر کچلا جاتا تھا، پتھر لڑک جاتا تھا، وہ پتھر لے کر آتا تو سر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا، پھر وہ پتھر مارتا اور کچلا جاتا، یہی عمل دہرایا جا رہا۔ پوچھا بھی یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر بھلا دیا تھا، اور فرض نماز کو چھوڑ کر پڑھا سوتا رہتا تھا، فرض نماز کو چھوڑ کر پڑھا
सोता रहता, उसकी सजा मिल रही है। आगे गए तो एक आदमी को औंधा लेटाया हुआ है, औंधा औंधा उल्टा सराने एक आदमी है, उसके हाथ में लोहे की सलाख है और वो लोहे की सलाख उसकी आंख में डालता है, तौबा 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 तौबा, और खींच कर उसको पीछे गुद्दी तक ले आता है, फिर उसके नाक के नथने में डालता है और खींच कर ऊपर तक लाता है, और फिर उसके मुंह में डालता है और खींच कर ऊपर तक लाता है। फिर दूसरी जानिब यही अमल दोहराता है तो पहली जानिब ठीक हो जाती है। भाई ये कौन है? तो जवाब मिला, ये वो आदमी है जो सुबह घर से निकलता, जगह जगह बैठता और हर जगह बैठकर झूठी बातें फैलाता था, झूठ बहुत बोलता था, झूठ बहुत बोलता था। ये उसकी सजा मिल रही, ये उसकी सजा मिल रही। आगे गए तो एक तंदूर है, तंदूर, और उसमें आग के शोले हैं और आग की लपटें हैं। उसमें झांक के देखा तो नंगे मर्द हैं और नंगी औरतें हैं और आग में जल भुन रहे कबाब की तरह, और उनकी चीखों पुकार है। भाई ये कौन लोग हैं? कि ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं, ये उसकी सजा मिल रही है। आगे गए तो नहर है और उसमें खून की तरह सुर्ख पानी है और एक आदमी उसमें तैर रहा और तैरता हुआ किनारे पर आता है। किनारे पे एक आदमी है, उसके हाथ में पत्थर हैं, वो पत्थर उसके मुंह में डालता है, वो पत्थरों को निगलता है और फिर तैरता है और फिर किनारे पर आता है। ये कौन है? कि ये दुनिया में सूद खाया करता था। तो बेटा, जितना जहन्नम की आग बर्दाश्त करने का हौसला है ना, उतने गुनाहों पर जुर्रत कर लेना। तो भाइयों, ये दुनिया असल नहीं है, असल तो आखिरत है, जो हमेशा की जिंदगी है, कभी खत्म ना होने वाली है, कभी खत्म ना होने वाली है। हम दुनिया में किस लिए आए? हम दुनिया में किस लिए आए? अल्लाह ने हमें बहुत ऊंचा काम दिया है, अंबिया वाला काम। अंबिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। दुकान, दफ्तर, कारोबार, घर, नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है। जैसे आदमी घर बनाता है तो उसमें एक छोटी सी बैतुल खला बनाता है ना, कमरे बड़े बड़े हैं और जनाब उसमें और चीज़ें हैं, लेकिन बैतुल खला छोटी सी है। क्यों? कि ये तो ज़रूरत की चीज़ है। हाँ, आदमी बैतुल खला में कब जाता है? जब उसे ज़रूरत होती है। हाँ, तो दुनिया, ये दुकान, ये दफ्तर, ये कारोबार, ये घर, ये ज़रूरतें हैं। हम इसलिए दुनिया में नहीं आए कि अपनी सारी सलाहियतें इसी पर लगा दें, अपनी सारी सलाहियतें इसी पर लगा दें पकड़ कर। हाँ, आज सलाहियत गलत जगह लग रही है। दुकानदार की कुव्वत खर्च हो रही दुकान पर, जमींदार की कुव्वत खर्च हो रही जमींदार पर। हाँ, कारखाने वाले की सारी दिल दिमाग खर्च हो रहा है कहाँ? कारखाने पर। अरे भाई, ये तो ज़रूरत की चीज़ है। हाँ? और रिज़्क़ तो मुक़द्दर का है। हाँ, ये थोड़ा कि भी जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा खाएगा। आम तौर पर जो ज़्यादा कमाते हैं उनकी खुराक क्या होती है? कम। जो थोड़ा कमाते हैं उनकी खुराक क्या होती है? ज़्यादा। आम तौर पर तो ऐसे ही है। एक आदमी कहने लगा, जब मैं महीने के 15,000 रुपये कमाता था तो नाश्ते में 2 पराठे खाता था, अब मैं महीने के 15 लाख रुपए कमाता हूँ और नाश्ते में 2 डबल रोटी के पीस ही खाता हूँ मैं तो। तो हम दुनिया में किस लिए आए? अल्लाह ने अंबिया वाला काम दिया है हमें, पूरा दीन जिंदा हो, पूरी दुनिया में जिंदा हो, सारी दुनिया के इंसानों को हिदायत मिले। सारी दुनिया के इंसानों को क्या मिले? हाँ, इधर दिल दिमाग चले, दिल दिमाग इधर चले कि इंसानों को हिदायत मिल जाए, इंसान जहन्नम से बच जाए, इंसान जन्नत में चले जाए। हाँ, दिमाग इधर चल रहा हो, कुव्वत इधर खर्च हो रही हो, फिक्र इधर चल रही हो। हाँ, चाइना वालों को हिदायत मिल जाए, अमेरिका वालों को हिदायत मिल जाए, तो वो जो कलमे से महरूम है, जो कलमे से महरूम है, जो ईमान की नेमत से महरूम है, ओहो, आखिरत तो है ही जहन्नम, दुनिया भी जहन्नम बनी हुई है। दुनिया में क्या करते हैं? कुत्ते खाते, कुत्ते खाते हैं जो कलमे से महरूम है, सुअर खाते हैं, तोबा तोबा तो, चूहे खाते हैं, चमगादड़े खाते हैं, तोबा 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 तोबा। हाँ, जो कलमे की नेमत से महरूम है।
کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت دی، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت۔ اس ایمان اسلام کو دنیا میں پھیلانا، 7 ارب کی آبادی ہے، 7 ارب کی آبادی ہے، اس میں سے مسلمان 1 ارب 1.5 ارب 2 ارب، باقی جو ہیں 5 ساڑھے 5 ارب وہ تو کفر پہ زندگی گزار رہے۔ ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد ہماری کیا ہے کہ سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ تو سب نیت کرو بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ چلا نہیں، کام ہی یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، ہماری صلاحیتیں اسی پر لگیں گی، اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے۔ کیوں؟ دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ ہاں، اگر اسلام زندگی میں نہیں تو مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ ہاں، مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے۔ ساری دنیا میں یہ جو پریشانیاں ہیں مسلمانوں پر، کیوں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ، مسلمان نے اسلام زندگی سے نکال دیا بھائی۔ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی تھی، کافروں کی تعداد تو زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں تھا، کافروں کے پاس تو پورا اسلحہ تھا، لیکن فتح مسلمانوں کو ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کس کی مدد تھی؟ اللہ کی۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے کون تم پر غالب آ سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں ہم، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہاں، اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ۔ اللہ کی مدد اسلام، مسلمان کی زندگی میں اسلام ہو۔ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا تو یہ مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، شام فتح ہوا ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں۔ لوگ آپ کے استقبال میں ایک ہاتھ مارا اور فرمایا یہ تم نے کیا بات کہی ہے، اور کوئی ایسی بات کرتا تو میں سخت سزا دیتا۔ اور ایک بہت تاریخی جملہ، بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، کپڑوں سے تھوڑا دی ہے، عہدوں سے تھوڑا ہے، سواریوں سے تھوڑا ہے۔ ہاں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں۔ اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ ہاں، تبلیغ میں کیا محنت کہ مسلمان اس نام کا مسلمان، کام کا مسلمان بنے، کچا مسلمان پکا مسلمان بن جائے۔ ہاں، مسلمان پر محنت ہو رہی، مسلمان بن جائے، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دل سے نیت ہو کہ اس پر اپنی جان لگانی ہے، کھپانی ہے انشاءاللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہماری صلاحیت لگے پہلے اس بات پر کیسے سب اللہ کو پہچان لیں۔ کس کو پہچانے؟ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا سن رہا، شارک سے زیادہ قریب ہے، 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، اور جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ ہاں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ پانی پیتے ہیں، پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ۔
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم منزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. یہ پانی تم پیتے ہو یہ آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پھر پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. اللہ فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں، کڑوا بنا دیں. آگے اللہ نے شکوہ کیا فلولا تشکرون، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کیوں نہیں کرتے؟ کتنے ہم چیزیں کھاتے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، انار کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، غلے کھا رہے ہیں، میوے. پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، کیا کچھ ہمارے لیے بنایا. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کچھ تم کھاتے ہو نا وہ ذرا غور بھی تو کیا کرو نا، اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان ذرا غور تو کیا کر، اتنا کچھ تو کھاتا ہے، اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے. آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے. زمین کو کس نے پھاڑا؟ اللہ نے. اس سے کونپل کس نے نکالی؟ اللہ نے. اس پہ پھل اور غلے اور میوے اور کھجور اور زیتون اور سبزیاں کس نے اگائیں؟ اللہ نے. ہاں، اور کس کے لیے؟ متاع لکم، تمہارے لیے. کھاؤ. یہ ہے پہلا کام. اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی پہچان کروائیں کہ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. مسئلے حل کرنے والا اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماریوں سے بچانے والا اللہ. تو کس کو راضی کرو؟ کس کی منت خوشامد کرو؟ کس سے دوستی لگاؤ؟ کس سے تعلق بناؤ؟ کس سے محبت کرو؟ کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مالداروں کی طرف نہیں، وزیروں کی طرف نہیں، حکمرانوں کی طرف نہیں، ڈاکٹروں کی طرف نہیں. کس کی طرف؟ بلکہ وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. مسئلے اللہ حل کرے گا. حکومتوں کے ہاتھ میں مسائل کا حل نہیں ہے. جیسے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کر دے، حکومت کو چاہیے کہ ملک سے سردی ختم کر دے، حکومت کو چاہیے کہ ملک میں دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے. کوئی نہیں مطالبہ کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ بارشیں زیادہ کروا دے، حکومت کو چاہیے کہ دھند ختم کرے. کوئی مطالبہ نہیں کرتا. کیوں؟ کہ سب مانتے ہیں کہ یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ کا. اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہم حکومت میں آ کر ملک سے گرمی ختم کر دیں گے، ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی ختم کر دیں گے، ہم ملک میں حکومت میں آ کر دن چھوٹے کر دیں گے، ہم راتیں لمبی کر دیں گے. کیوں؟ کہ سب مانتے ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات بگاڑنے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، مسائل حل کرنے والا. اب حکومتوں سے دعویٰ کرنا کہ حکومتوں کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومتوں کو چاہیے ملک سے مہنگائی ختم کرے، حکومتوں کو چاہیے ملک سے پریشانیاں ختم کرے، یہ حماقت ہے. حکومتوں کا دعویٰ کرنا ہم حالات ٹھیک کر دیں گے، سب جہالت ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. جیسے اعمال جائیں گے ویسے اوپر سے حالات آئیں گے. گندم بوئی ہے تو گندم ہی کاٹے گا، جو بوئے ہیں تو کیا کاٹے گا؟ جو کاٹے گا. اب کیکر کا درخت لگایا ہے، کیکر کا درخت لگایا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ آم کب لگیں گے. آم نہیں لگ رہے. بھائی بیوقوف، کیکر کے درخت پہ آم نہیں لگا کرتے. اعمال خراب ہیں اور حالات اچھے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ سمجھنا سمجھانا سارے وزیروں کو، سارے وکیلوں کو، سارے ججوں کو، سارے افسروں کو، سارے مالداروں کو، سارے غریبوں کو، سارے مزدوروں کو، سارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ. کس سے دوستی لگا لو؟ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ. حالات کون بنائے گا؟ اللہ.
اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس اللہ کو راضی کرو۔ اب اعمال تو خراب، حدیث میں آتا ہے، دیکھو بڑی اہم بات کیا ہے، بہت اہم بات حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، عریانی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے نام تم نے کبھی بھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ یہ بیماریاں اس کی وجہ کیا ہے؟ نافرمانی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، گناہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کتنی صاف بات ہے، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ مال کی کمی سے نہیں پریشانی آتی، چیزوں کی کمی سے پریشانی نہیں آتی۔ آج تو اتنی چیزیں ہیں جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہ تھیں، اتنے اسباب ہیں جو پہلے زمانے کے مالداروں کے پاس نہ تھے، جو ایک عام آدمی کے پاس ہیں۔ تو پریشانیاں زیادہ کیوں ہو گئیں؟ یہ پریشانیاں کیوں کہ اعمال خراب ہوئے ہوئے ہیں، اعمال خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں، وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی نا تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ عمل بتایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال تھا، سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں، اس کے مال کا نقصان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پریشانی آئے گی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ آج کسی سے کہا جائے نا، یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ خاص طور پر، کسی سے بھی کہا جائے نا اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اگلا جملہ پورا کرو، وہ پتہ کیا کہے گا؟ گن مین کھڑا کر کے، کیمرہ لگا کے، تالا لگا کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے۔ اور فرمایا دوسری بات اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ آج لوگ کہیں گے فلاں اسپتال لے جاؤ، فلاں ڈاکٹر لے جاؤ، فلاں ملک میں لے جاؤ، نہیں، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ ادا کر کے، صدقہ ادا کر کے۔ یہ جو تبلیغ میں لگ جاتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، یہ صدقہ دینا شروع کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کو دیتے ہیں 1000 روپے، صدقہ دیتے ہیں 10 روپے۔ اپنے بیماروں کا علاج کرو کس کے ذریعے؟ صدقے۔ تیسری بات فرمائی پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کا استقبال کرو کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ دعاؤں سے پریشانیاں ٹل جائیں۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء یرد البلاء، ایک مصیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے، یہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اپنی طاقت سے مسئلے حل نہیں ہونے، حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہونے، فوجوں سے مسئلے حل نہیں ہونے، اسلحے سے مسئلے حل نہیں ہونے، ڈگریوں سے مسئلے حل نہیں ہونے۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ، اس اللہ کو بیچ میں ڈالو، اس اللہ کو ساتھ لو۔ ہاں، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ دیکھو آپ ایک لکھو، ایک، ٹھیک ہے، اس کو لگاؤ 0 تو کتنے ہو گئے؟ 10، دوسرا 0 100،